تو ایک دن مسیح دجال کا ایسا جیسے عام دنوں کے برابر، یہ ایک دن ہو گیا۔ دوسرا دن ایسا جو ایک سال کے برابر، تیسرا دن ایسا جو ایک مہینے کے برابر، چوتھا دن ایسا جو ایک ہفتے کے برابر، پانچواں دن ایک ایسا جو ایک دن کے برابر، اور چھٹا دن ایک ایسا آگ کی شعلے کی چنگاری کے برابر، یعنی سیکنڈ۔ یعنی یہ 6 دور کا بیان آیا ہے احادیث میں بھی، جس سے دنیا والے یہ سمجھ گئے کہ مسیح دجال صرف ایک شخص ہوگا، نہیں بلکہ یہ پوری ریاست تھی۔ اللہ کے آخری نبی نے بیان کر دیا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اس مسیح دجال کو ایک ریاست بیان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہر نبی نے اس مسیح دجال کے بارے میں ڈرایا ہے۔ لہٰذا انجیل میں آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو چیپٹر 13 میں اس کا ذکر آتا ہے دا 2 بیسٹ۔ اسے الگ الگ جانوروں کے نام سے بیان کیا گیا ہے، خنزیر بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد 2 شخص اس کے اسسٹنٹ بن کر ظاہر ہوئے، حکیم نور الدین اور مرزا محمود بشیر۔ تو یہ لوگ نکلے کوکا وکوکا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد پھر مرزا ناصر احمد ظاہر ہوئے جو میرا نام رکھے، اور جیسے میں جب چھوٹا بچہ بن کر ظاہر ہوا تب اسی خنزیروں میں سے میں ظاہر ہوا، اصلی مسیح مہدیو، تو وہ ختم ہو گیا، اسے ہرن یکش کہا گیا ہے۔ 2 بھائیوں کا ذکر آتا ہے پھر، ہرن یکش۔ پھر اس کا دوسرا بھائی مرزا طاہر احمد جو گدی پر آیا، اسے ہرن یا کاشیپو کہا گیا ہے، جو میری بددعا سے مارا گیا آفٹرنون کے بعد، عصر کے وقت، نہ دن میں نہ رات میں، یعنی بیچ کے وقت میں۔ لہٰذا 2003 میں واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اب جو آیا ہے وہ جلندھر ہے، یعنی ایک آئی لینڈ سے ظاہر ہوا جس کا ذکر کتاب میں آتا ہے۔ چاروں طرف یو کے جو ہے سمندر سے گھرا ہوا ہے، تو جلندھر یعنی جل کہتے ہیں پانی کو، سمندر کو، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو وہاں سے ظاہر ہونا مرزا مسرور احمد، اور جب کام سیکنڈز کا ہو رہا ہے، پرائم منسٹر نریندر مودی کا آنا اور مرزا مسرور احمد کا آنا، دونوں کا ذکر لکھا ہے مستدرک حاکم حدیث میں، اور یہ ظاہر ہو گیا۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنوں کا کام سیکنڈز میں ہوتا ہے، لہٰذا یہی وہ دور ہے مسیح دجال کے خاتمے کا۔ اس مسیح دجال کو کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے مجھ مسیح مہدیو کے، یہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ نیگیٹو رول کر رہا ہے مسیح دجال، اور میں پازیٹیو، اور دونوں ملتے نہیں، اگر ملتے ہیں تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بلب جلایا جا رہا ہے مذہب کا، یعنی دھرم کا۔ یہ سارے ویڈیوز اور نشانات دیکھیے، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 6 جولائی 2020، میں مسیحا مہدیو آخر الزماں آ چکا ہوں، کل کی اوتار، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں۔ فرعون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست جسے اینٹی کرائسٹ 666 کہا گیا ہے۔ ویسے فرعون تو کئی ہوئے، لیکن وہ فرعون جس نے را کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی اس زمانے میں اللہ کو را کہتے تھے، اور وہ پوری ایک ریاست تھی۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتے ہیں، یعنی مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال۔ تو مسیح دجال پورے 6 دوروں میں 6 الگ الگ پیریڈز میں ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلا مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال کو ہندوازم میں بکاسور بھی کہا گیا ہے، کالی بھی کہا گیا ہے، راون بھی کہا گیا ہے، یعنی پورے ایک یہ ریاست کو راون کے نام سے، دسر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ریولیشن چیپٹر 13 میں 2 بیسٹ اس کو کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے 2 ایسدراس اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر نمبر 11 میں اس سے ایگل ونگز بھی کہا گیا ہے۔ اور اسی مسیح دجال کی پوری ریاست کو الگ الگ ناموں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ کالی فرسٹ، جس کے 2 اسسٹنٹس ہوں گے، کوکا وکوکا، یعنی حکیم نور الدین اور مرزا محمود بشیر، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اسی کو 2 بیسٹ کہا گیا ہے، یعنی سیکنڈ بیسٹ کہا گیا ہے۔ الگ الگ ناموں سے اس کا بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح دجال کے بارے میں یہ سارے
अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को डराया है। लिहाजा पिछली आप अगर तारीख उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, बाइबल में देखेंगे तो मसीह दज्जाल एक छोटे मसीह की रियासत है। यानी एक मसीह दज्जाल पहला आएगा, फिर उसकी जगह दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा। जब छठा चल रहा होगा जैसे कि मिर्ज़ा मसूद अहमद, उस वक्त सालों का काम सेकंड्स में होगा। देखिए ये 6 दौर बयान किए गए हैं, आप सारा ये वीडियो कंप्लीट देखना शुरू से लेकर आखिर तक। उसके कैसे कैसे निशानात आए हैं मैं आपको बताता हूँ। मसीह दज्जाल के 6 दौर आए हैं, यानी एंटी क्राइस्ट ट्रिपल सिक्स के 6 दौर आए हैं। वो कोई पॉलिटिकल लीडर या कहीं का प्रेसिडेंट कंट्री का नहीं, वो एक झूठे मसीह की रियासत है, क्योंकि ये मजहबी इम्तिहान है एंटी क्राइस्ट ट्रिपल सिक्स। नोट कर लीजिए। तो वो 6 दौर, एक दिन ऐसा एक साल के बराबर, एक दिन ऐसा आम दिनों के बराबर, एक दिन ऐसा एक महीने के बराबर, एक दिन ऐसा एक। बिस्मिल्लाह। आज 6 जुलाई 2020 मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफाओं की रियासत, जो झूठे मसीह की फ़िरौन जैसी रियासत 125 साल में ज़ाहिर होने वाली थी, वो सिर्फ मुझ असली मसीहा महादेव से ही ख़त्म होने वाली थी। देखो उसके निशानात अलग अलग। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 6 जुलाई 2020, मैं असली मसीहा महादेव आ चुका हूँ। तारीख़ गवाह है, इतने इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे हैं, मजहबी स्कॉलर्स गुजरे हैं, किसी ने नहीं कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफा फ़िरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत है। बल्कि ये पहली बार मैं असली मसीहा महादेव ही बोल सका, क्योंकि ये मेरा राइट था। उसी तरीके से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मसीह दज्जाल को पिछली कौमों में, यानी यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदूज़ में, पारसियों में क्या कहा गया है। ये पहली बार मैंने कहा सबूत के साथ। हालांकि सब मुसलमान ये कहते रहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपनी अपनी उम्मत को मसीह दज्जाल के फितने से डराया है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मसीह दज्जाल को पारसियों में एरिमैन अंग्रामेनियू कहा गया है। किसी ने यह नहीं कहा कि मसीह दज्जाल को रावण, जलंधर, कोका, विकोका, बकासुर और हिरण्यकाशिपु, हिरण्यकशपु, काली ये कहा गया है। किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि मसीह दज्जाल को एंटी क्राइस्ट 666 कहा गया है। किसी ने नहीं कहा कि उसे 2 बीस्ट और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में ईगल के 6 विंग्स कहा गया है। किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये काम मेरा था। तो लिहाजा मैं आ चुका हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उनके खलीफा हैं फ़िरौन जैसे एक झूठे मसीह की रियासत। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी डायनेस्टी फाउंडर था फास मसीह की। याद रखिए, ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिए और समझने की कोशिश करिए। इतने बड़े बड़े उलमाए दीन दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि मसीह दज्जाल पारसियों में भी इसका जिक्र मौजूद है। किसी ने नहीं कहा कि इसका जिक्र यूनान में भी मौजूद है साइक्लोप्स के नाम से। किसी ने नहीं कहा कि मसीह दज्जाल को जलंधर, हिरण्यकाशिपु, हिरण्यकशपु, कोका, विकोका, काली, रावण, बकासुर ये नाम से पुकारा गया है। किसी ने नहीं कहा कि एंटी क्राइस्ट 666 ही मसीह दज्जाल है, बल्कि वहां पर रेवलेशन चैप्टर 13 बाइबल में खुला लिखा है कि 2 बीस से मुराद एक शख्स है, इंसान। उसके नाम की आदत 6 और 6 और 6। यही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, मिर्ज़ा नासिर अहमद और मिर्ज़ा ताहिर अहमद के नाम में 6 होते हैं अल्फ़ाबेट्स। आप गौर करके देख लें वॉवल्स को मिलाकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारीख़ 8 जुलाई 2020 है। याद रखिए, मसीह दज्जाल जिसके माने हैं एंटी क्राइस्ट 666 यानी फाल्स मसीहा, ये एक पूरी मजहबी झूठे मसीह की रियासत है। इसका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में चैप्टर नंबर 11 में आया है कि ये पूरी एक जमात होगी। इसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट बाइबल में आता है रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में
کہ یہ دا ٹو بیسٹ یہ پوری ایک جماعت ہوگی، اس کے نام کے اعداد 6 بیان کیے گئے ہیں، اینٹی کرائسٹ 666۔ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسیح دجال ایک پوری ریاست ہوگی، کیونکہ وہ 6 الگ الگ دور میں مسیح دجال ظاہر ہوگا۔ ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن عام دنوں کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، ایک دن کے برابر، ایک دن شعلے کی چنگاری کے برابر، یعنی جیسے کہ آج کا وقت ہے، سالوں کا کام سیکنڈز میں ہو جانا۔ لہٰذا مسیح دجال عیسائی مشنریز نہیں، مسیح دجال کوئی پولیٹیکل پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں۔ کچھ دجالوں نے اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں نے مسیح دجال عیسائی مشنریز کو کہا ہے، کسی نے کسی اور جماعت کو کہا ہے، لیکن حقیقت میں مسیح دجال نہ تو عیسائی مشنریز ہیں، نہ تو وہ یہودی مشنریز ہیں، نہ تو کوئی پولیٹیکل پرسن ہے، بلکہ وہ تو ایک مذہبی امتحان ہے، وہ تو ایک مذہبی امتحان ہے، جھوٹے مسیحا کا امتحان، لوگوں کی آزمائش، فتنہ عظیم، دنیا کا سب سے بڑا امتحان مسیح دجال کا امتحان، اینٹی کرائسٹ 666 جسے کہا گیا، وہ کوئی اور نہیں۔ یوں تو چھوٹے دجال بہت سے ہیں، اور بعض جگہ آتا ہے 70 دجال، بعض جگہ آتا ہے 30 دجال کذاب وغیرہ، لیکن مسیح دجال وہ مخصوص مسیح دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی نے فرما دیا کہ ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور اس کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال، اے اللہ ہم آپ کے پناہ چاہتے ہیں فتنے مسیح دجال کے شر سے، اور وہی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت، یعنی اس کے خلیفائیں ہیں جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہیں، یہی وہ کامیاب جماعت ہے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ دیکھیے پورے ویڈیوز، پورا کمپلیٹ دیکھیے، اوکے۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ایروپلین تھا ہی نہیں، جسے مسیح دجال کا گدھا کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا 1935 اور 1908 کے درمیان اس کی زندگی رہی، اس زمانے میں تو ایروپلین نکلا ہی نہیں تھا سفید گدھا مسیح دجال کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے مسیح دجال کا گدھا بنایا وہ مسیح دجال ہو گئے، یعنی عیسائی مشنریز، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں جب مسیح دجال کا سفید گدھا ایروپلین ہی نہیں تھا، تو پھر مسیحا کہاں سے آئے گا اور مسیح دجال کہاں سے آئے گا؟ مسیح دجال تو ایک جھوٹے مسیح کی پوری ایک ریاست ہے، فرعون جیسی ایک مذہبی ڈائناسٹی جس نے اللہ کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سب سے زیادہ قرآن اور بائبل میں آئی ہے، جس کو اللہ نے نئے انداز میں دہرایا مسیح دجال کی شکل میں اور مجھ مسیحا مہادیو کی شکل میں۔ لہٰذا ذرا غور کیجئے، اس مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یاجوج ماجوج ہی مسیح دجال ہے، اور وہ مسیح دجال ہی کرسچن مشنریز ہے، اور اس نے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے سورہ کہف کا کہ اگر تمہیں پناہ لینا ہو تو پناہ لے لینا، جا کے غار کے اندر چھپ جانا، لیکن مسیح دجال پر ایمان نہیں لانا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے لوگ پناہ لیں گے غاروں میں، یعنی کہف میں، یعنی گھس جائیں گے، لیکن اس کے سامنے تم فیس مت کرنا، کیونکہ مسیح دجال کے پاس شبہات کی چیزیں ہوں گی، یعنی اس کے پاس لفاظی ہوگی، وہ جو ہے نا بک بک کرنے والا بکاسور ہوگا، لہٰذا اس کے پاس مت جانا اور اس سے بچ جانا، اور وہ بالکل مومن نظر آئے گا، لیکن اس کے فتنے میں لوگ پھنس جائیں گے، کیونکہ اس سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ لفاظی کرنے والا ہوگا، لہٰذا اس کو اسسٹ کریں گے کوکا ویکو کا، یعنی کالی، وہ ڈیمن کالی کا ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی کالی ہی مسیح دجال ہے، جسے بکاسور بھی کہا گیا، جو کہ پوری ایک مذہبی ریاست ہے جس کے 10 سر بیان کیے گئے ہیں، جس کے ایک جانور 2 بیسٹ، اس کے کئی ہارنز اور کئی ہیڈز بیان کیے گئے ہیں، یہ پوری ایک جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہے جسے 2 بیسٹ کہا گیا، اس کو ایگل کے 6 ونگز کہا گیا،
लिहाजा मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसी रियासत जिन्होंने बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाया हुआ है। याद रखिए, यही वो मसीह दज्जाल फितने अजीम है, इसको सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता था, क्योंकि हीरा हीरे को काटता है, झूठ को काटने के लिए सच्चा चाहिए। हाँ, मैं आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हीरा हीरे को काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, सख्त मजबूत लोहा, स्टेनलेस स्टील, बहुत बहुत ही ताकतवर लोहा कमज़ोर लोहे को काट देता है, उसी तरीके से जैसे सच झूठ को काट देता है, उसी तरीके से असली मसीहा आखिरुज़्ज़मा यानी मैं महादेव ही आकर इस मसीह दज्जाल को, इस मसीह दज्जाल की एक झूठे मसीह की रियासत को ख़ात्मा कर कर उनको पाक करने वाला था। इसी को रावण के 10 सर कहा गया है। हालांकि एक रावण पास्ट में गुजर चुका है जिसने सीता हरण किया था, लेकिन उस ज़माने में और एक रावण आने की बशारत भी दे दी गई थी दुनिया को। वो नए अंदाज में आना था, जिसका जिक्र रेवलेशन बाइबल चैप्टर नंबर 13 में मौजूद है। सेम अगर आप देखें तो वही उसी को ईगल कहा गया है, 6 विंग्स कहा गया है, पूरी एक जमात कहा गया है, 2 बीस्ट कहा गया है रेवलेशन चैप्टर 13 में। चैप्टर 2 एस्दरास ओल्ड टेस्टामेंट में 11 नंबर चैप्टर में उसे ईगल विंग्स कहा गया है, पूरी एक जमात कहा गया है, और उसे हदीस में भी पूरी एक जमात करार दिया गया है। लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए उसी ग्रुप में मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की कहानी को दोहराने के लिए उसी मसीह दज्जाल के ग्रुप में, नए फ़िरौन के ग्रुप में ही मुझे नए मूसा की तरह यानी ईसा इब्ने मरियम यानी जीसस क्राइस्ट और सेकंड कमिंग महादेव बनकर मुझे पैदा होना था। उसी ग्रुप में उसी के पास पैदा होकर उसका ख़ात्मा करने वाला था। दुनिया में इतने उलमाए दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, यहूदियों में है इतने बड़े बड़े सैनहेड्रिन हैं, वो सब मिलकर भी मसीह दज्जाल कौन है नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि वो लोगों की उम्र 60-70 साल। लेकिन मसीह दज्जाल पूरी एक जमात जो ज़ाहिर होने वाली थी, पूरी जमात, उसको कम से कम 125 साल 130 साल लगना था। लिहाजा ये पूरी एक जमात थी जो वक्त के हिसाब से ज़ाहिर होने वाली थी। इसके अंदर 6 मसीह दज्जाल आएंगे, और 2 एस्दरास में 7वें का भी जिक्र आता है जिसका वक्त थोड़ा सा रहेगा। याद रखिए, मसीह दज्जाल को ना उलमाए दीन पहचान सकते थे ना वो ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद है मसीह दज्जाल के आने के, ताकि वो पहचान सके। उनको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स दे दिए गए हैं, लेकिन उनको वो ताकत व हिकमत नहीं दी गई सिवाय मेरे कि मसीह दज्जाल कौन है पहचान सके। एंटी क्राइस्टिबल सिख मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसी एक मजहबी झूठे मसीह की रियासत मसीह दज्जाल। लिहाजा मैं असली मसीहा महादेव आ चुका हूँ। याद रखो, ये सारे वीडियोस देखो, समझो, और अल्लाह अकबर। जैसे लोगों ने समझा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तो दज्जाल है, कज़ाब है, झूठा है, क्योंकि वो असली मसीहा महादेव के निशानों में फिट नहीं है। लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना कि यही मसीह दज्जाल है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि वो एक ही शख्सियत होगा। बेशक वो तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तो मसीह दज्जाल रियासत की पहली शख्सियत था, यानी बानी था मसीह दज्जाल जमात का। लिहाजा जैसे फ़ैरो कई हुए, उस तरीक़े से उसके अंदर अभी कई मसीह दज्जाल आने वाले थे, उसी का काम मुकम्मिल करने के लिए। मसीहा उसको कहते हैं जो चुना गया हो, जो सारे कौम का चुना गया, मसीहा लफ्ज़। तो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, यानी उसका अधूरा काम पूरा करेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तो मर गया, ये मसीह दज्जाल नहीं हो सकता। ये लोगों ने नहीं सोचा कि ये मसीह दज्जाल पहला है, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी आने वाला है। ये लोगों ने नहीं समझा। लोग समझ गए कि मसीह दज्जाल तो काना होगा, क्योंकि क़ादियानी काना भी था, लोग कहते हैं वो काला था, लेकिन हदीस में आता है कि सुर्ख होगा, मोटा होगा मसीह दज्जाल। वो जहाज़ में आएगा, यानी सफ़ेद गधे पर ज़ाहिर होगा जब मसीहा आएगा पैदल चलते हुए, तब
مسیح دجال تو سفید گدھے پر ظاہر ہونے والا تھا، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی تو مسیح دجال نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے لوگ، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان، وہ اسے نہیں پہچان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا امتحان لیا اس دنیا میں کہ مسیح دجال ایک پوری ریاست تھی، جھوٹے مسیح کی ریاست، جیسے حیدرآباد میں حضور نظام کہتے ہیں، جیسے سیزر کی ایک ریاست تھی، جیسے مغل ڈائناسٹی، جیسے فیرو ڈائناسٹی، ویسے ہی مسیح دجال ایک پوری ڈائناسٹی تھی۔ اس کے اندر الگ الگ مسیح دجال آنے والے تھے 6 الگ الگ وقتوں میں، لہٰذا لوگ نہیں پہچان سکے، جبکہ ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں اسے پوری ایک جماعت قرار دیا گیا، جس کی تصدیق اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ دیکھو سارے انبیاء علیہ السلام نے اس کی بارے میں ڈرایا ہے، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا نشانات دیے ہیں، اس کی تصدیق اللہ کے نبی نے کر دی۔ تو پچھلی کتاب میں اسے ایک جانور کئی ہیڈز والا دکھایا گیا، راون دکھایا گیا 10 سر والا، اور ایگل دکھایا گیا کئی ونگس والا، پوری ایک جماعت دکھائی گئی 2 ایزدراس چیپٹر 11 اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ لہٰذا مسیح دجال ایک پوری جماعت تھا جو 130 سال میں ظاہر ہونے والا تھا، لہٰذا اسی لیے دنیا اسے نہیں پہچان سکی اور دھوکے کا شکار ہو گئی۔ ہاں، یہی امتحان عظیم ہے۔ اور لوگ سمجھ گئے کہ مسیح دجال ایک آنکھ والا سینٹر پیس والا ہوگا، یعنی ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اصلی مسیحا تو داڑھی والا ہوگا، جھبا پہنے ہوگا، عربی بولنے والا ہوگا، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھنے والا ہوگا، جبکہ احادیث میں اور پچھلی پوری کتابوں میں کلیئرلی یہ آ چکا تھا کہ کل کی اوتار کلین شیو ہوگا اور ہندوستان میں آئے گا اور عربی بولنے والا نہیں ہوگا اور اس کی شباہت نبی کی طرح ہرگز نہیں ہوگی، جبکہ مسیح دجال کی شباہت بالکل مومن کی طرح ہوگی اور مومن حلیہ اپناتا ہے نبی کی طرح۔ لہٰذا نبی کی شباہت رکھنے والا کون ہوگا؟ مسیح دجال ہوگا، جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں۔ نوٹ کر لیں، ان کی شباہت، ان کا حلیہ بالکل ایک فرشتے کی طرح، ایک مومن کی طرح، ایک نبی کی طرح ہوگا، لیکن کیونکہ وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ایک پیارا حسین دھوکہ ہے۔ اب وہ جھوٹ کے خلاف تو سچ آئے گا نا، تو سچ اس کے اپوزٹ ہونا ضروری تھا کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو سچا جو ہوگا وہ بالکل کلین شیپ ماڈرن لکس کے ساتھ ہوگا، لیکن مشرک نہیں ہوگا، اللہ کا عبادت گزار ہوگا، جو میں مسیحا مہادیو ہوں، شرک سے پاک، 5 وقتہ نمازی، اللہ کی عبادت کرنا، الصلاۃ کو قائم کرنا، اور کلین شیپ اور ہندی بولنے والا، انگلش بولنے والا، عربی نہیں جاننے والا، ہندوستان میں آنے والا، یعنی وہ کلین شیپ اصلی مسیحا مہادیو، شیو بھگوان کل کی اوتار، مہاوشنو کا آخری اوتار، ڈسٹرائر شیوا، مجھے کہا گیا، جس کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی، یہ لکھا ہوا تھا، لیکن ہماری امت یہ سمجھ گئی، دنیا والے یہ سمجھ گئے، نہیں نہیں، وہ تو بالکل سنت کا پابند ہوگا۔ تو سنت نبی کیا ہوتی ہے؟ وہ تبلیغ ہوتی ہے، وہ حق بیانی ہوتی ہے، وہ شرک سے پاک ہونا ہوتا ہے، وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہے سنت نبی۔ انہوں نے حلیے کے نبی کے حلیے کو سنت نبی سمجھ لیا صرف، جبکہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن وضاحت جب اللہ کے نبی نے خود کر دی کہ آنے والے مسیحا مہادیو کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی، مگر وہ سچا ہوگا، بغیر اس کے انٹری نہیں ہوگی جنت میں کسی کی بھی، چاہے وہ حاجی ہو یا نمازی پرہیزگار ہو یا کتنا بڑا اسکالر ہو۔ لہٰذا سچ ہمیشہ اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ کے، جھوٹا دھوکے باز بہروپیہ اور سچا میں آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 8 جولائی 2020 ہے۔ مسیح دجال کے بارے میں اگر کوئی شخص ڈیٹیلز جاننا چاہتا ہو تو میرے چینل سیکنڈ جیزس کرائسٹ دا لارڈ شیوا پر جا کر آپ لوگ پلے لسٹ میں مسیح دجال کی مکمل معلومات علم حاصل کریے۔
اس میں 22 23 24 جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ سیریل وائز دیکھیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے آپ عیسائی ہو، یہودی ہو، یا مسلمان، یا پارسی، یا ہندو، آئیے مسیح دجال کے سارے ڈیٹیلز کا انویسٹیگیشنز کریے. یہ مسیح دجال جو ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے اوم مہاوشنو اللہ یعنی یہوے یعنی الوہیم کی طرف سے. قیامت یعنی بڑی مہاپرلے سے پہلے، قیامت کبریٰ سے پہلے یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. مسیح دجال ایک بہت بڑی مسٹری بنا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر یہ مسٹری بنے رہے گی میرے آنے تک. یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے نبیوں نے مسیح دجال کے بارے میں بیان کیا. اکثر لوگ جو ہے اس مسیح دجال کو صرف دجال 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 کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے. لفظ آیا ہے مسیح دجال، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو لفظ ہے جھوٹا مسیح، جسے اینٹی کرائسٹ 666 کہا گیا. پارسیوں میں اسے اہریمین انگرامینیو کہا گیا. ہندوز میں اسے بکاسر، کالی، راون کے 10 سر والا. ویسے راون آپ بولیں گے وہ تو پاسٹ ہو گیا، سیتا ہرن کرنے والا، بے شک، لیکن اس کی تصدیق کے لیے وہی راون ایک نئے انداز میں ریٹن ہوا ہے. یعنی وہی تصدیق کے لیے ایک نئے انداز میں ایک شخص 10 سر والا، جسے بائبل ریویلیشن میں چیپٹر 13 میں بھی بیسٹ اور اس کے کئی ہیڈز بیان کیا گیا، جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایگل ونگز کہا گیا. ایک ایگل باڈی بتائی گئی ہے، پورے اس کے ونگز بتائے گئے ہیں. تو مسیح دجال اینٹی کرائسٹ 666 یعنی جھوٹا مسیح، اس کی ریاست جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ پوری ایک باڈی، وہ پوری جماعت ہے. ذرا غور کیجئے، میری بات کی پوری تحقیق کریے ڈیٹیل میں پلیز. اب ذرا غور کریے، مسیح دجال کو مسلمان اکثر کانا دجال کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک آنکھ کھلے ہوئے انگور کی طرح، جیسے ہرا گلاس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مسیح دجال فورتھ مرزا طاہر احمد تھا، جو 1991 میں میرے خلاف ظاہر ہوا تھا. سفید ایروپلین میں لندن سے ایک آئی لینڈ سے آیا تھا. اس کے ساتھ 70,000 بنی اسرائیلی یہود قبیلے کے لوگ جمع تھے، جو کہ نسل سے اور اصل نسل سے وہ جو ہے بنی اسرائیلی ہوں گے، لیکن مسیح دجال کے فالوور. اب آپ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلیفہ مسیح دجال کیسا ہو سکتے ہیں؟ مسیحا جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں کئی لوگوں میں چنا جانا، ایک بادشاہ کے طور پر چنا جانا. تو بنی اسرائیلیوں میں یعنی اسرائیل میں ایک عقیدہ تھا یہ کہ وہ جس شخص کو اپنا بڑا حکمران چن لیتے تھے اسے مسیحا کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو مر گیا، بے شک وہ مسیح دجال اول تھا. اس نے بھی، میں جیسے اینک جان بوجھ کر میں نے سویٹ سیلفی کے تھرو یہ اینک پہنی ہے، آپ کو چمکا رہا ہوں. دیکھیے ایک آنکھ ایسے چمک رہی ہے اور ایک آنکھ سپٹ ہے، یہ بتانے کے لیے یہ میں مسیح دجال نہیں ہوں. کیونکہ یہ سین 1991 میں مرزا طاہر احمد جب آئے تھے ایروپلین میں، وہ ایسی اینک پہن کر ظاہر ہوئے تھے جو کہ سن گلاس تھی ان کے چہرے پر. میں نے سن گلاسز کو خود دیکھا ہے، لیکن انہوں نے وہ سن گلاسز والی فوٹوز ویڈیوز کو چھپا لیا. آپ کو بتانے کے لیے کہ کانا دجال کے معنی کیا ہیں. جیسے دیکھیے میری ایک آنکھ جیسے سپورٹ لگ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، اور دیکھیں یہ، لیکن میں مسیح دجال نہیں ہوں. اوکے؟ کیونکہ مسیح دجال کے آئیڈینٹیفیکیشن پروفس مجھ پر فٹ نہیں ہیں. میں نے تو صرف یہ سویٹ سیلفی سے ایپ کا نقلی یہ لگایا ہے آنکھ پر.
تو مسیح دجال کو کانا دجال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اینک پہن کر مرزا طاہر احمد ظاہر ہوا، اور اس وقت میں بھی ایک سن گلاس خرید کے گیا تھا دلی سے 1991 قادیان پنجاب انڈیا میں. تو گلاس کو جو ہے نا، ایک شمس صاحب کی ایک لڑکی تھی جو کہ قادیانی کی ایک لڑکی تھی مبلغ کی، انہوں نے وہ گلاس توڑ دی تھی. تو میرے آنکھوں پہ اس وقت کوئی گلاس نہیں تھی. نوٹ کریے، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مسیح دجال کو کانا دجال کیوں کہتے ہیں. لیکن یہ گلاس میں خاص طور سے پہنا اسی لیے آپ کو سمجھ میں آئے کہ کانا دجال کے معنی کیا ہے. لیکن میں کانا دجال نہیں. نوٹ کریے، میری حقیقت کی لائف میں میری آنکھوں پر کوئی اینک نہیں ہوتی، میرے آئی سائٹ اچھی ہے ماشاءاللہ سے. تو میں آپ کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسیح دجال مرزا طاہر احمد، جو کہ سرخ اور موٹا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ، جو 1991 AD میں آیا قادیان پنجاب سفید مینارہ کے پاس، ایک سفید گدھے پر ہو کر سوار، سمجھے، جو ایسٹرن سائڈ آف ڈیماسکس، یعنی ڈیماسکس کے ایسٹرن سائڈ پنجاب قادیان مسجد اقصی میں جب وہ آیا، اس وقت مسجد اقصی میں 400 تقریباً عورتیں اور 800 مرد موجود تھے، اور گیٹ کے باہر پورا میدان میں اس کے پورے لوگ جمع ہوئے تھے. ایک مذہبی سمیلن میں جلسہ، 100 سالانہ جلسہ، 100 سالانہ سیلیبریشن پر وہ جمع ہوئے تھے. اور اس وقت میرا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ میں اصلی مسیح مہادیو ہوں، جیسا کہ نشانات میں آیا ہے. تو مسیح دجال، یہ واقعہ 1991 دسمبر میں ہوا، سردیوں کے موسم میں. تو مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چنا جاتا ہے اس جماعت سے، اسی لیے وہ مسیح ہو گیا. کیونکہ مسیح دجال کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اسی لیے مسیح دجال یعنی دھوکے باز کا ریپریزنٹیٹیو. تو احادیث میں، بائبل میں اگر آپ دیکھیں کتابوں میں، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو مسیح دجال ہے، جسے اینٹی کرائسٹ 666 کہتے ہیں، یہ حقیقت میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے امریکہ کا یا جاپان کا یا انڈیا کا، کہیں ایسا نہیں. یہ ایک مذہبی امتحان ہے. لہٰذا جھوٹا مسیح جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جس کے کئی فالوورز ہوں گے، ذرا غور کریے، فالوورز کس کے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے، فالس پروفٹ، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مسلمانوں میں سے نکلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوگا، اس کی شباہت نبی کی طرح ہوگی، سمجھے نا. تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. تو جو لوگ مکمل تحقیق کرنا چاہتے ہیں، میرے پورے یہ ویڈیوز دیکھیے گا سیریل وائز. اگر آپ واقعی کنفیوژنس کو، الجھنوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو دیکھیے، ورنہ کنفیوژنس میں ہی رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جولائی 2020. آئیے مسیح دجال کے بارے میں مکمل علم حاصل کریے. کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے اسلامک اسکالرز ہوئے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے لوگ ہوئے ہیں. انہوں نے مسیح دجال کو معلوم کرنے کی کوشش کی. وہ ابن سیاد نہیں ہے، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. مسیح دجال کوئی پہلے سے ایک آئی لینڈ میں قید نہیں ہے، چینوں میں بندھا ہوا کوئی نہیں ہے. تمیم داری نے دوسروں سے وہ حدیث سن کر اللہ کے نبی کو بتائی، تو اللہ کے نبی آخر زمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تصدیق کی کہ وہ سچ ہے. لیکن وہ ہونے والی پیشگوئی تھی جو اب پوری ہوئی لندن کی شکل میں. سری لنکا، لنکا کہتے ہیں ایک آئی لینڈ کو، تو یہ ایک نئی لنکا، سونے کی لنکا وہ بھی تھی، یہ بھی ایک سونے کی لنکا، نئی لندن UK، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا کاروبار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سونے کی لنکا بھی یہی گریٹ بریٹن UK آئی لینڈ، جہاں سے اب مرزا مسرور احمد جلندھر کی طور پر ظاہر ہوئے ہیں.
پہلا مرزا غلام احمد قادیانی، فرعون جیسا ایک ریاست کا بانی، پھر یہ مرزا مسرور احمد اب جو موجود ہے میرے دور میں، مجھ مسیحا مہدی، یعنی مجھ مسیحا مہادیو کے بارے میں بول رہا ہوں میں میرے دور میں موجود ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں میں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اے مسلمانوں، نہ میں آپ کا عیسیٰ مسیح نہ مہدی، میں تو یہ دوسرے مومنین جو کہ اہل کتاب ہیں ان میں تبلیغ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث سچا ہے، ساری دھرم کی کتابیں سچی ہے، تو آپ جا کر اپنے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈیے۔ آپ لوگوں سے میں نے کبھی کہ توبہ کر لی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مسیحا مہادیو میں جیزس کرائسٹ آ چکا ہوں۔ تو مسیح دجال جو ہے جھوٹا نبی کی ایک ریاست، جھوٹے مسیح کی ریاست، اس کے مر جانے کے بعد اس کی جگہ دوسرا آئے گا تو وہ بھی مسیح دجال ہوگا، مسیح دجال تیسرا، مسیح دجال چوتھا، اسی طریقے سے فرعون جیسی یہ ریاست، جھوٹے مسیح کی ریاست، فالس مسیحس گروپ، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ جو جماعت احمدیہ کے لیڈرز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں۔ تو 2 اسدراس چیپٹر 11 اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کا ذکر آتا ہے، پوری ورتھ لیس باڈی کہا گیا ہے اسے، اور اس کا ذکر ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 میں بھی آتا ہے۔ یہ پوری ایک جماعت ہے، اس کا ایک بانی ہے، نوٹ کریے گا، سمجھ میں آئی بات؟